الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اب بہت ہی جلد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، لیکن ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر وقت دنیاوی کاروبار میں الجھے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو ہمیں کیا معلوم کہ رمضان کیا چیز ہے۔ لیکن جن لوگوں پر اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتا ہے، اور جو لوگ رمضان المبارک کے اندر جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سیلاب آتا ہے، وہ اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تو صحیح معنوں میں وہ رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دعا بار بار سنتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ ابھی رمضان آنے میں 2 مہینے باقی رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر کو اتنا لمبا کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس رمضان کو پالیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب 2 مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو رمضان کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ اور آپ صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے اور صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کے لیے تیاریاں شروع کر دو۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں، اور رمضان آنے سے پہلے اپنا ذہن عبادت والا بنائیں۔ اپنے گھر کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھ کر کے سنائی جائیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل رمضان کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔
آدمی اس رسالے کو اپنے گھر کے اندر پڑھنا شروع کر دے، روز ایک حدیث پڑھے، بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، تو چاہیں گھر والے، بیوی، بچے اس حدیث کے مفہوم کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ کچھ تو ایسا آنے والا ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی وجہ سے ابا جی روزانہ اس کا تذکرہ گھر میں کر رہے۔ تو جب ہم بار بار گھر کے اندر تذکرہ کریں گے تو ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر والوں کا، دیگر افراد کا ذہن بنے گا اور رمضان کی تیاری کے اندر وہ اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، آج اس چیز کی تیاری ہی نہیں ہوتی۔ اگر گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آدمی مہمان آنے سے پہلے گھر میں تیاریاں شروع کرتا ہے، گھر کی صاف صفائی کرتا ہے، کھانے کی عمدہ عمدہ چیزیں لاتا ہے تاکہ آنے والے مہمان کو اچھا لگے۔ تو میرے بزرگوں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک روحانی مہمان آ رہا ہے، ہم اس کے لیے کیوں تیاریاں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے؟ کیوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا ذہن نہیں بناتے؟ یہ ہماری دینی کمزوری کی علامت ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اس کی حقیقت کو ذہن و دماغ کے اندر بٹھاؤ تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، ہمیں آنے والے لمحات کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو لمحات ہمیں دے رہا ہے، یہ اس لیے تاکہ میرے بندے ان کی قدر کر کے میرا قرب حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دعا کیا کرتے تھے 2 مہینہ پہلے سے، اور آپ کو 2 ماہ پہلے سے رمضان کی آمد کا اشتیاق شروع ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ بنایا۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھ لیے جائیں، تراویح پڑھ لی جائے اور بس۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہوں، رمضان کی تراویح ہوں، یا رمضان کے اندر کوئی اور عبادت انسان کرے، یہ ساری کی ساری عبادات ایک اور چیز کی علامت ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ سمجھانا چاہتا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے اس بات کی تعلیم دلاتا ہے کہ میرے بندو، جو آنے والا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ تم 11 مہینے دنیا کے کاروبار میں لگے رہے، دنیا کے دھندوں کے اندر مبتلا رہے، تمہارے اندر غفلت پیدا ہو گئی، تمہیں دوری پیدا ہو گئی اور مجھ سے تم دور ہوتے چلے گئے۔ اب 11 مہینے گزرنے کے بعد میں 1 مہینہ اپنا تمہیں عطا کرتا ہوں، اس 1 مہینے کے اندر میری عبادت کر کے، نیکی کے کام کر کے، مجھے راضی کر کے مجھ سے قریب آ جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے قرب کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے 2 ماہ پہلے رمضان کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے قرب کا مہینہ ہے، بندے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیں۔ میرے بزرگوں، زندگی کے اندر جو ایسے لمحات آتے ہیں
انسان کو ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. ایک بزرگ دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ مغرب پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ سے ایک مرتبہ معلوم کی تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے معلوم کیا تھا کہ تمہارا موت کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی میں دریا میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ دریا پار کر پاؤں گا یا نہیں پار کر پاؤں گا. کسی نے کہا اللہ کے نبی میں صبح کو سو کر کے اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو میرا کیا تاثر ہے موت کے بارے میں. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں ایک طرف کو سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کو پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا. جب موت ہم سے اتنی قریب ہے کہ کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت جو رمضان کے بابرکت ایام ہمارے اوپر لا رہا ہے، ہم ان کی قدر کریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب زندگی بن سکے. کیونکہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تمہاری زندگی جیسے گزرے گی ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے ہی اٹھایا بھی جائے گا. جب انسان لمحات کی قدر کرے گا، اس کی جوانی، اس کی زندگی کے ایام اللہ کی عبادت کے اندر گزریں گے، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے زندگی گزارے گا، اور اس کو اس حال میں موت آئے گی تو اس کی موت اچھی ہوگی، اور جب موت اچھی ہوگی تو اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا. لیکن آج مسلمان کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے 11 مہینے بے راہ روی کی زندگی گزرتی ہے، جیسے 11 مہینے گناہوں کے اندر زندگی کے ایام گزرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک بھی آتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، اور کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیں. اگر ایسے رمضان المبارک کو گزارا تو وہ حدیث یاد کریں کہ جس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی جب منبر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتہ 3 بد دعائیں کرتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت عطا کرا سکے. اب یہ فرمان بھیجنے والا کون؟ اللہ رب العزت. یہ بد دعا سنانے والا کون؟ مقرب فرشتہ. اور اس کے اوپر آمین کہنے والا کون؟ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیں کہ اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو انسان رمضان کو بھی اسی طرح گزار دے وہ اس بد دعا کا مستحق بنے گا، اور اس کا مستقبل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا. اگر ہم بزرگوں کے حالات پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ جیسے ہی رمضان المبارک آیا کرتا تھا وہ اپنے آپ کو ایسا تیار کیا کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگیں. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوا کرتا تھا تو آپ اپنی مریدین کو جمع کیا کرتے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ اب رمضان کے اندر زیادہ ملاقات نہیں ہوگی، ابھی ملاقات کر لو.
اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو ڈاک آیا کرتے تھے، لوگوں کے خطوط آیا کرتے تھے، ان کو بھی پڑھنا بند، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا بھی بند۔ حضرت عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے چائے کی پیالی پیتے، اتنی دیر میں جتنے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی تھی کر لیا کرتے تھے، اور باقی اوقات کو اللہ کی عبادت کے اندر لگایا کرتے تھے۔